بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو اس وقت جب نجات دی ہم نے آپ کو من آل فرعون، فرعون کے لوگوں سے، یسومونکم پہنچاتے تھے تمہیں یا دیا کرتے تھے تمہیں، سوء العذاب برے عذاب، یذبحون ابناءکم ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم اور زندہ رکھتے تھے تمہارے بیٹیوں کو، وفی ذالکم بلاء اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی، من ربکم تمہارے رب کے طرف سے، عظیم بڑی آزمائش تھی۔ بنیادی طور پر یہ بنی اسرائیل پر پہلے انعام کا تذکرہ ہے، اور آل فرعون سے مراد یہاں قوم فرعون ہے، جو ظلم، جبر، بربریت، شرک اور کفر میں فرعون کے ہم نوا اور ہم فکر تھے۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اما آل فرعون فلا شک ان المراد منہ ہاہنا من کان من قوم فرعون وهم الذین عزموا علی اہلاک بنی اسرائیل۔ تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ نمبر 515۔ قوم فرعون حکمران اور ارباب اقتدار تھی۔ بنی اسرائیل رعایا اور محکوم تھی۔ جسمانی مشقتیں اپنی جگہ، وہ بھی بہت زیادہ تھی۔ سخت سے سخت کام اور مشقت والا کام ان بنی اسرائیل سے یہ فرعونی لیتے تھے، لیکن ذہنی کوفت یہ اٹھانی پڑ رہی تھی کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، اور قتل کی وجہ یہ تھی کہ فرعون نے یہ سن لیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ کے اولاد میں انبیاء اور بادشاہ ہوں گے، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو جائے۔ اس سے فرعون کو اپنے سلطنت، حکومت کے خاتمے کا خطرہ محسوس ہوا، اور بنی اسرائیل میں لڑکوں کا قتل شروع کیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، انہ وقع الى فرعون وطبقته ما كان اللہ تعالی عز وجل ولد ابراہیم ان یجعل فی ذریت انبیاء و ملوکا۔ اور پھر اس کے بعد یہ لوگ یطوفون فی بنی اسرائیل فلا یجدون مولودا ذکرا الا ذبحوہ، کذا فی تفسیر الکبیر۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ میں جمع متکلم کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور اس سے قبل انعمت علیکم اور وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ میں مفرد کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انعامات میں مفرد کا صیغہ اور نجات میں جمع کا صیغہ کیوں استعمال ہوا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ نقطہ کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ اصل میں ظالم بادشاہ سے نجات یہ فرد کا کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑی طاقت اور بڑی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔
جمع اسی لیے لایا اور قوت کے لیے جماعت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جماعت میں برکت ہوتی ہے۔ ید اللہ علی الجماع اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، جماعت بن گئی تو پھر ان کی توثیق ہو گئی۔ یذبحون ابناءکم، بچوں کو ذبح کرنا اور بچیوں کو چھوڑنا بہت بڑا ظلم اور جبر ہے۔ ظاہر ہے مرد کے اندر اللہ رب العالمین نے حاکمیت، خلافت اور تحفظ، بقا اور استحکام کی صفات رکھی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم اور عورتوں کا محافظ ہے۔ عورتوں میں مقابلے کی اہمیت اور استعداد بہت کم ہوتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ عورتوں پر مقابلے کے وقت جلدی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، عورتوں میں عورتوں کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ بعض عورتیں تو مردوں سے بھی تیز تکڑے ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب مرد باقی نہ رہے تو پھر آل فرعون کے لیے، آل اسرائیل کے عورتوں کو لنڈیا بنانا یہ بہت آسان اور سمپل سا مسئلہ تھا۔ یذبحون ابناءکم، اس جملے میں بیٹوں کا ذکر ہے، اور وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ میں عورتوں کا ذکر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ کے بجائے وَيَسْتَحْيُونَ بَنَاتَكُمْ کیوں نہیں کہا؟ اور اسی طرح یذبحون ابناءکم فرمایا، یذبحون رجالکم کیوں نہیں کہا؟ اس میں کیا نکتہ ہے؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے قتل کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بے شک بڑوں کے قتل ایک تکلیف دہ امر ہے، لیکن جو تکلیف بچوں کے قتل سے ہوتی ہے وہ کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ فرعون کے مظالم کے شدید بہت زیادہ تھی۔ شمس المعارف نے لکھا ہے کہ 70,000 بنی اسرائیل کے بچے قتل ہوئے، اور شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ 12,000 ہو یا 70 کثرت کے لیے استعمال ہوا ہو، لیکن بچوں کا قتل بہرحال ظلم ہے، بدترین ظلم ہے، اور بچیوں کی بنسبت زیادہ ظلم ہے۔ لیکن یہ بھی سمجھ لے کہ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ میں کوئی فرعون کا احسان نہیں تھا کہ آل فرعون عورتوں کو قتل نہیں کرتے تھے اور فرعون کا احسان تھا، نہیں، بلکہ یہ بطور عذاب تھا، یہ بطور سزا، فرعون کے جانب سے یہ بطور سزا تھی۔ لیکن تمام تر مظالم، جبر اور بربریت کے باوجود اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی، پھر کئی طریقوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی۔ یہودیوں، تمہارے آباء و اجداد پر اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا فضل اور احسان ہے کہ فرعون کے مظالم سے تمہیں نجات ملی، اور تم آج رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے کلام کتاب اللہ کو تم نہیں مانتے ہو۔ یہ ان کا حال ہے۔ اور اسی طرح وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ، ایک بات یاد رکھے کہ لفظ بلا نعمت اور مصیبت دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں فَيُقَالُ لِلنِّعْمَةِ بَلَا وَلِلنَّقْمَةِ بَلَا الشَّدِيدَ، تفسیر کبیر۔ دوسری بات یہ ہے کہ وفی ذالکم میں اگر ذالکم کا مشار الیہ آل فرعون کے افعال کی طرف راجع ہے تو یہ بلا بمعنی ابتلاء اور مصیبت ہے، اور اگر ذالکم کا مشار الیہ نجات ہے تو پھر بمعنی نعمت ہوں گے، اور یہ تفسیر اولا ہے، کیونکہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، نعمتوں کا تذکرہ ہے، البلا ہا ہونا والمہن ان اشیر بلفظ ذالکم الى صنع فرعون والنعمت ان اشیر به الى الانجاء وحمل النعمت اولا، قذافی تفسیر کبیر، روح المعانی، قرطبی اور قاضی بیضاوی۔
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پار دی بکم تمہارے لیے، بکم البحر تمہارے لیے سمندر، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ اور غرق کر دیا فرعونیوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ بنی اسرائیل پر یہ دوسرا انعام ہے۔ یہاں پر وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُم میں حرف با حرف لام کے معنی پر ہے، اور ظاہر ہے کہ دونوں حرف جر ہے، ایک حرف جر دوسرے حرف جر کی جگہ پر کلام عربی میں بکثرت استعمال ہوتی ہے۔ تو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُم اے وَإِذْ فَرَقْنَا لَكُم، تفسیر معالم التنظیر اور تفسیر قرطبی، اور معنی یہ ہوگا کہ ہم نے تمہارے لیے بحر کو چیر کر تمہارے لیے راستے بنا دیے۔ یا با بے معنی لام کے معنی پر نہیں ہے، بلکہ با سببیت کے لیے ہے۔ فرقنا بکم اے فرقنا بسببکم البحر، اور ایک تفسیر کبیر اور رول معانی نے لکھا ہے۔ بہرحال فرقنا لکم یا فرقنا بکم، اور البحر سے مراد بحر احمر ہے، جس کو آج کل بحر قلزم کہتے ہیں۔ وَيُذْكَرُ أَنَّ الْبَحْرَ هُوَ الْقُلْزُمُ كَذَا فِي الْقَرْطَبِي۔ المختصر یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن رات فرعونیوں کو دین کی دعوت دی، معجزات کے ذریعے حجت خداوندی کو قائم کیا۔ فرعونی مظالم میں اضافہ ہوتا رہا، اور ظاہر ہے ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم جب بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ راتوں رات ہجرت شروع کرے، اور چلتے چلتے یہ لوگ بحر قلزم تک پہنچ گئے۔ اب آگے بحر قلزم ہے، پیچھے فرعون کا لو لشکر ہے، دائیں طرف بھی پہاڑ ہے، بائیں طرف بھی پہاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے لاٹے بحر قلزم پر مار دے، اور اللہ کے حکم سے 12 راستے بن گئے۔ بحر قلزم کا پانی جو ہے وہ سمٹ گیا، پھر بحر قلزم پار کر کے جزیرہ نما سینا میں پہنچ گئے، میدان طے۔ ادھر سے فرعون نے بھی اپنی لاؤ لشکر بحر قلزم میں اتار دی، تو اللہ تعالیٰ نے بحر قلزم کو حکم دیا کہ پانی جاری کرو۔ جب پانی جاری کرنے کا حکم دیا اور بحر قلزم میں پانی بہہ گئے، تو وہاں پر فرعونی سارے غرق ہو گئی۔ سورہ یونس آیات نمبر 90 میں ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت، یہاں تک کہ وہ ڈوبنے لگا۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب فرعون ڈوبنے لگا تو پھر یہ کہتے ہیں آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، تو پھر کہتے ہیں میں نے یقین کر لیا کہ نہیں کوئی معبود سوائے اس ذات کے جس پر ایمان لائے ہیں بنی اسرائیل، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں بھی فرمان برداروں میں سے ہوں۔ لیکن ظاہر ہے اس وقت ایمان لانا بیکار تھا، کیونکہ عذاب الہی کے آمد کے بعد ایمان لانا معتبر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن ابھی وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو فساد کرتا تھا۔ اور فرعون جس دن غرق ہوا تھا وہ یوم عاشوراء تھا، جس دن فرعون غرق ہوا تھا وہ 10 محرم تھا، اور مدینہ منورہ میں یہود عید مناتے تھے، جشن مناتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں
یہود سے زیادہ حقدار ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے لئن عشت الی قادم لأصومن التاسع والعاشرہ، اگر میں اگلے سال رہا تو میں 10 محرم کو یا 9-10 کو یا 10-11 کو 9 اور 10 تاریخ کو میں کیا رکھوں گا؟ روزہ رکھوں گا۔ تو آج بھی جو محرم کا 10واں روزہ ہم رکھتے ہیں، یہ صرف 10 کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یا تو 9-10 رکھنا چاہیے یا 10-11 رکھنا چاہیے۔ لیکن اگلے سال پھر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، زندہ نہیں رہا، اور اگلے سال روزہ رکھنے کا موقع رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملا۔